حریم کو اپنا شریک حیات مانا ہے. کیونکہ ابھی یہ میری شریک حیات ہے، محبت ہے. پھر شادی کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے. حریم بڑی خوش نظر آتی ہے. مہندی والے دن فائز جو ہے وہ تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے، اور پھر ناظرین بارات کا دن آ جاتا ہے اور نکاح شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عین نکاح کے وقت ناصر کی ماں خباثت کرتی ہے اور کہتی ہے 1 منٹ قاضی صاحب، میں نے بہت ضروری کوئی بات کرنی ہے، اور وہ ساری روفی کی فیملی کو لے کر ایک طرف بیٹھ جاتی ہے. تو ناظرین یہاں پہ اس قص کا اختتام ہو جاتا ہے. اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی 10th کا ریویو بھی کر لیتے ہیں، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ناصر کی ماں کی ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی. اس کے ماں باپ بہت زیادہ حریم کے التجا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری عزت کی پرواہ کریں، ہماری بیٹی کی زندگی کے داؤ پہ نہ لگائیں. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تو رسم و رواج کی قائل ہوں اور معاشرے میں نے رہنا ہے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، اور مجھے اس کی امید نہیں تھی. آپ نے میری بےزتی کی ہے. میں نے آپ کو لسٹ اسی لیے پہلے بنا کر بھیجی تھی تاکہ آپ وہ چیزیں دے دیں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر آپ نے یہ سب کچھ میری ڈیمانڈز کو پورا نہ کیا تو بارات ویسے واپس بھی جا سکتی ہے. وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اور وہ بیچارے ماں باپ مظلوم ان کی منتیں اور ترلے کرتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہ کرے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حریم سٹیج پہ بیٹھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ نکاح چھوڑ کے یہ سارے وہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اور پھر فائز آتا ہے، وہ بھی آ کے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے. تو فائز کو پہلے تو کہا جاتا ہے کہ تم فیملی کا حصہ نہیں، اس لیے باہر رہو، لیکن اس سے رہا نہیں جاتا. اور پھر آ کر عثمان سے بھی ناصر سے بھی بات کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میری ماں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا. ناصر کی ماں سے بھی وہ آ کے فائز بات کرتا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں اگر یہ نہیں پوری کر سکتے تو تم پوری کر دو نا، تم تو صاحب حیثیت ہو، تم کر سکتے ہو. تم ایسا کرو کہ 30 لاکھ کا چیک جو ہے وہ ناصر کے نام لکھ دو. تو وہ بہت حیران ہوتا ہے، لیکن وہ روفی اور اس کے گھر والوں کی حالت دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اور پھر اپنی ماں کو کال کرتا ہے اور ماں بڑی مشکل سے فون اٹھاتی ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور آپ پلیز 30 لاکھ کا کہیں سے بندوبست کریں اور مجھے دے دیں. لیکن ماں اس کو جو ہے خوب ذلیل کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھا تم ان کی چالوں میں پھنس رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً گھر واپس آ جاؤ. میں ہرگز بھی ایسا نہیں کروں گی، اور نکاح ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو.